وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 119۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو جب جنت سے نکالا اور دھتکار کر فرمایا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، مردود ہو، تو ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دیں قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہ کہا کہ چلو تمہیں زندگی تو لمبی مل رہی ہے، لیکن جس دن ساری دنیا ختم ہوگی اس دن تم بھی جاؤ گے۔ جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 10 باتیں کہی تھی جو اس امت سے متعلق تھی کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ان 10 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں لازماً ان لوگوں کو ایسی تعلیم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق میں سب سے افضل اشرف انسان۔ انسانوں میں اللہ نے 3 جنسیں پیدا کی، مرد ہے، خواتین ہے اور جنس ثالث ہے جو کم ہے، لیکن اللہ نے ان تینوں کے حقوق رکھے ہیں شریعت میں۔ اگر ایک آدمی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اسے باقاعدہ چاہیے کہ وہ پڑھے، سیکھے، اس کو سمجھے۔ اللہ نے تینوں کے حقوق رکھے ہیں اور تینوں کو کہا ہے کہ اشرف المخلوق ہے، کسی ایک کو نہیں کہا، مرد ہو، عورت ہو یا وہ جنس ثالث ہو، تینوں کو کہا ہے کہ اشرف مخلوق ہے۔ لیکن اب انسان اللہ کی تخلیق میں انگلیاں مار کر اللہ کی تخلیق کو جب بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ انسان نہیں کرتا۔ یہ جو ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کرواؤں گا ان سے، آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا، لازمی دوں گا، ایسے سکھاؤں گا کہ یہ آپ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو آج یہ جو تخلیق کے بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ شیطان کر رہا ہے، انسان نہیں کر رہا، اور اس نے قسم کھا کہ اللہ کے سامنے کہا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا معاون اور مددگار بن کر کوئی بھی سامنے آئے، فرنٹ پہ کوئی بھی آئے، لیکن کام شیطان کا تو جو کر رہا ہے، کروا رہا ہے۔ باقی اگر انسان اس چیز کے بارے میں سوچے نا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کرنا تو دور کی بات، سوچ کیوں رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ نے انسان کی جو تینوں جنسیں بنائی یہ اشرف المخلوق ہے، تو کیا انسان اس پر راضی نہیں ہے، اس پر خوش نہیں ہے؟ اللہ چاہیں اگر انسان اس کو بدلنا چاہتا ہے نا تو اللہ چاہیں تو انسان کو ایسے پیدا کر دیں کہ ڈھانچہ انسان کا ہو، منہ اس کا گدھے اور جانور کا ہو، ناک اس کی کسی اور چیز کی ہو، دم لگا دیں اللہ صاحب، 4 پاؤں پہ چلائیں انسان کو، یہ بولے بھی اور چلے 4 پاؤں پہ، پھر اللہ کہیں گے بتاؤ تمہیں تبدیل کرنا تھا نا، اب لو تبدیلی، پھر پتہ چلے گا۔ اس وقت سے ڈریں، اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑیں کہ اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم انگلیاں مارنا شروع کریں گے اور اس کو بدلنے کے بارے میں سوچیں گے، ہم کریں یا نہ کریں، کر سکیں یا نہ کر سکیں، تو دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ ایسے کر سکتے ہیں اور وہ وقت اللہ لا سکتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں دکھایا بھی ایسا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے جو انسانوں کو بندر بنا دیا تھا، پہلی قوموں میں یہ واقعہ گزرے، سورہ بقرہ میں مشہور واقعہ اس کا۔ تو اللہ جب انسان کو بندر بنا سکتے ہیں تو اللہ انسان کو انسان بنا کر اس کی شکل، اس کا منہ گدھے والا بنا دیں، اس کو دم لگا دیں، اس کے 4 پاؤں پہ چلائیں اور کہیں لو تم بل لا رہے تھے، تم بل کے بارے میں سوچ رہے تھے، میں تمہیں تبدیل کر کے دے دیتا ہوں، لو کر لو اس کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اللہ نے مرد و زن کا شریعت میں جو حصہ رکھا ہے وراثت میں وہ مقرر ہے۔ جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی جنس بدل کے مرد سے عورت کی طرف جاؤں، وہ یہ بھی سوچے کہ میں جو جائیداد وراثت اپنے والد کی لے رہا ہوں اس میں سے آدھا حصہ میں واپس کروں گا، اپنے بھائی کو دوں گا، دینا پڑے گا اس کو، یہ سوچا ہے۔ خاتون جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے، وہ بدلنا ہو یا نہ ہو، بدل سکیں یا نہ بدل سکیں، لیکن وہ جو وراثت میں اس کو حق ملا ہے کم، وہ اپنے بھائی سے واپس لے گی کہ تم بھائی بنے مجھے واپس دو، تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی تخلیق میں انگلیاں نہیں مارنی چاہیے، اللہ کی تخلیق پر انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو۔ اگر اللہ کی تخلیق میں چھیڑا چھاڑی کریں گے تو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ شکل انسان کی ہو، بولے انسانوں جیسا، اور اس کا ڈھانچہ انسان والا اور اس کے چہرہ گدھے والا یا کسی اور جانور والا بنا دیں، اللہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کاموں کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ سوچ بھی انسانیت والی نہیں، یہ تو شیطان کی سوچ تھی، یہ شیطان کا وہ تھا منشور تھا جس پر عمل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ پر تول رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس دن سے بچائے کہ اللہ کی ایسے عذاب کی شکل آئے اور اس میں سارے انسانوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں اور خود ہی تبدیل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت